عزیزان محترم، اصحاب ایمان، ان دنوں ہم موسم گرما کی فضاؤں میں جی رہے ہیں۔ یہ موسم بھی دیگر موسموں کی مانند ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنی حکمت و رحمت، نعمت اور فضل و کرم کو ودیعت فرمایا ہے۔ اس موسم میں دن طویل ہو جاتے ہیں تو ہم وقت میں برکت محسوس کرتے ہیں۔ اسی موسم میں گرمی شدت اختیار کر لیتی ہے تو درخت بار آور ہو جاتے ہیں اور پھل پک کر تیار ہو جاتے ہیں، اور جب گرمی کی تپش اور لو مزید بڑھتی ہے تو ہم اللہ سے جہنم کی گرمی اور اس کے شعلوں سے پناہ مانگتے ہیں اور رب تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اہل جنت میں شامل فرما لے جو جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک یاد رکھتے ہوئے مستجار عبد من النار 7 مرات فی یوم الا قالت النار یا رب ان عبدك فلانا قد استجارك مني فأجره ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم 7 مرات الا قالت الجنة یا رب ان عبدك فلانا سألنی فأدخلہ، یعنی جب آدمی ایک دن میں 7 مرتبہ آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے میرے رب، تیرا فلاں بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، بس تو اسے پناہ دے دے۔ اسی طرح جو آدمی ایک دن میں 7 مرتبہ اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی اے میرے رب، تیرا فلاں بندہ تجھ سے میرا سوال کر رہا ہے، سو تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ مطیعان رحمان، گرمیوں کا یہ موسم بھی اللہ کی مخلوق ہے جسے اس نے اپنے حکم اور تدبیر سے پیدا فرمایا ہے، لہذا اس پر سب و شتم جائز نہیں، نہ ہی اس پر آہ و واویلا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے حدیث قدسی میں فرمایا یؤذینی ابن آدم یسب الدار وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، یعنی ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو بدلتا رہتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم گرمی کی شدت پر اکتاہٹ و پریشانی کا اظہار کریں، خصوصاً اس زمانے میں جب ہمیں بے شمار سہولتیں میسر آ چکی ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں ان نعمتوں پر اور ان آسائشوں پر جو ہمارے آباء و اجداد کو حاصل نہ تھیں؟ انہوں نے اسی زمین پر تپتی دھوپ کے نیچے زندگی بسر کی، نہ ان کے پاس کولر تھے، نہ ایئر کنڈیشنرز تھے، نہ گاڑیاں، وہ پیدل ریت پر چلا کرتے تھے، اور کم ہی وہ کوئی درخت پاتے جس کی چھاؤں تلے بیٹھ کر وہ کچھ دیر سستا لیتے، مگر پھر بھی وہ اپنے رب کے دیے پر راضی رہتے تھے۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، یعنی اور جب ان پر مصیبت آئے تو صبر کرنے والے ہیں۔ وہ عمر بھر صبر و شکر، محنت و جفا کشی کا پیکر رہے۔ تو ہمیں
ان کے حالات یاد رکھنے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آج گرمیوں کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے منعم حقیقی اور رب رحمان کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کی تخلیق میں اس کی حکمتوں پر دل سے راضی رہیں۔ اور سنیے آپ کا رب رحیم کیا فرما رہا ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ یعنی اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے بنا دیے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنا دی اور تمہارے لیے کرتے بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور زریں جو تمہیں لڑائی میں بچاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس سب تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور ہمارے وطن عزیز اور اس کی حکیمانہ قیادت کے لیے بھی تہہ دل سے شکر اور ڈھیروں دعائیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایسی سہولتیں فراہم کی جنہوں نے امارات کی گرمیوں کو بھی اس کی سردیوں کی طرح خوبصورت بنا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ من بعد اما بعد۔ عزیزان من، اصحاب ایمان، وطن عزیز میں موسم گرما شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے ادارے خیر و فلاح کے ایسے پروگراموں اور اقدامات کے ذریعے موسم گرما کی آمد کے ساتھ ہی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں سرگرم ہو جاتے ہیں جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو، ہماری نسل نو کو، مستقبل کو اور ان کے معاملات کو مامون و محفوظ بنانے والے ہوں اور ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے مؤثر و کارگر ثابت ہوں۔ چنانچہ ملک بھر میں مختلف سمر کیمپس کا انعقاد کیا گیا ہے، تعلیم قرآن کے حلقات شروع کیے گئے ہیں اور مساجد میں علم و ذکر کی مجالس قائم کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا ان کو غنیمت جانیے اور ان میں شرکت کی کوشش کیجیے۔ دل جمعی اور حضور قلب کے ساتھ استفادہ کریں، اپنے بچوں کو بھی ان علمی حلقات و مجالس میں شریک ہونے کی ترغیب دیں اور سوچئے کہ آپ کس قدر اجر و ثواب کے حقدار بنیں گے جب آپ کے بچے موسم گرما کی تعطیلات اس حال میں مکمل کریں گے کہ وہ قرآن کریم کے 1 یا 2 پارے یا جتنا آسانی سے قرآن یاد کر سکے اتنا یاد کر چکے ہوں گے یا سیکھ چکے ہوں گے، اور یہ بھی سیکھ چکے ہوں گے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے، کیسے کتاب اللہ کی ٹھیک سے تلاوت کی جاتی ہے اور کیسے اپنے اخلاق و کردار کو بلند کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ بچوں کا ایک حق تفریح اور سیر و سیاحت کا بھی ہے، اسے فراموش نہ کیجیے۔
چنانچہ اللہ رب العزت نے متحدہ عرب امارات کو اللہ اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوبصورت اور وافر تفریحی مقامات سے نوازا ہے، جہاں نفوس یعنی لوگ خوشیوں سے سرشار ہوتے ہیں اور دلوں کو انس و قرار نصیب ہوتا ہے۔ لہذا ان مقامات کی سیر کیجیے تاکہ آپ کی علمی صلاحیتوں میں اضافہ ہو، اور ساتھ ساتھ یہ سیر آپ کی جسمانی سرگرمی اور چستی کا ذریعہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، توجہ فرمائیے، موسم گرما کی تعطیلات اس حال میں نہ گزاریے کہ جب چھٹیاں ختم ہوں تو آپ کے ہاتھ کسی بھی فائدے سے خالی ہوں، بلکہ کوئی ہنرمندی اور فنی صلاحیت کا کام سیکھیے، علمی تجربات حاصل کیجیے اور اپنے وقت کا کچھ حصہ ذہنی سکون کے لیے سیر و تفریح کرنے، جسمانی ورزش کرنے اور بدن کو مضبوط کرنے کے لیے مخصوص کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یعنی یقیناً تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام معاملات کو سمجھنے والا بنا دے اور ان احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین یا بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلوا وسلموا علی سیدنا ونبینا محمد، اللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم عن سائر الصحابۃ الاکرمین۔